بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 10 کا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، بے شک سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان الفاظ پر اگر ہم غور کریں تو اس میں سب سے پہلے ہے انما المؤمنون اخوہ۔ المؤمنون یہ جمع کا صیغہ ہے، اس میں سارے کے سارے مسلمان آتے ہیں۔ اس میں اسلام نے اتنی کو وسعت عطا کر دی ہے کہ پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی قرار دے دیا۔ کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو نہیں کہا گیا کہ یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی ایک شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھائی بھائی نہیں کہا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ جو انجینئرز ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ جو بزنس مین ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، جو چاول کی انڈسٹری چلاتے ہیں وہ بھائی بھائی ہیں، گندم کی صنعت چلانے والے یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، بلکہ اتنی وسعت عطا کر دی اور ایک پیرامیٹر بتا دیا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کی کتابوں پر یقین رکھتا ہے، جو اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، وہ دنیا میں کسی بھی پروفیشن سے اس کا تعلق ہو، وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے اس کا تعلق ہو، جب وہ اس پیرامیٹر کو فالو کرے گا، چاہے وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، چاہے وہ شمال میں ہو چاہے جنوب میں ہو، اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اخوت کے رشتے کے اندر میں نے سب کو پرو دیا ہے، اتنی وسعت عطا کر دی۔ اور مومن کا جو لفظ ہے یہ امن سے بنا ہے، الف میم نون، یہ اس کا مادہ ہے امن۔ تو امن کا مطلب ہے بے خوفی اور اطمینان۔ تو مومن وہ ہے جو خود بھی پرامن ہو، دوسروں کے امن کی بھی وہ ضمانت دیتا ہو، اس کو ہم مومن کہتے ہیں۔ مومن جو ہے یہ واحد ہے، اس کی جو جمع ہے وہ مؤمنون ہے۔ تو ایک مومن نہیں بلکہ پوری دنیا کے مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ خطاب کیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اخوتن، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اخن کہتے ہیں بھائی کو، اور قرآن پاک کے اندر جہاں پہ اخوتن کا لفظ استعمال کیا گیا عربی گرامر کے اندر، عربی میں جہاں بھی اخوتن کا لفظ آتا ہے وہ سگے بھائیوں کے لیے آتا ہے۔ اخوان یہ اس کی جمع ہے اخن کی، اور اخوتن بھی اخن کی جمع ہے، سگے رشتوں کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ جیسا کہ سورہ النساء کی آیت نمبر 11 کے اندر جہاں پہ وراثت کے مسائل بیان کیے گئے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، وہاں پہ اخواتن سے مراد بھائی اور بہن دونوں ہیں۔ تو یہاں پہ آگے بھائی بہن وہ کون سے جو سگے بھائی بہن ہیں ان کے لیے اخواتن کا لفظ استعمال کیا گیا۔ پھر سورہ النساء کی آیت نمبر 176 جو سورہ النساء کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانُوا إِخْوَةٌ، یہاں بھی اخواتن سے مراد بہن بھائی ہیں، جو سگے بہن بھائی ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ اور آپ سورہ یوسف پڑھیں آیت نمبر 58 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَاءَ إِخْوَةٌ يُوسُفَ، اور یوسف کے بھائی آئے، یہاں پہ اخواتن سے مراد سگے بھائی ہیں۔ قرآن پاک میں اخوان کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 میں 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک اڑانے والے، فضول خرچی کرنے والے یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ یعنی یہاں پہ جو عموم کا قاعدہ ہے عربی کے اندر وہ اخواتن سگے بھائیوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر ہمیں بہت ساری مثالیں ایسی بھی ملتی ہیں جس میں اخواتن سے مراد یہ سگے بہن بھائی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا اے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کو ایک مان لیا، جنہوں نے رسولوں کی رسالت کی گواہی دے دی، جنہوں نے رسولوں پر نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کر دی، اور جنہوں نے فرشتوں کو مانا جس طرح ان کے ماننے کا حق تھا، تم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ایسے ہی بھائی بنا دیا جس طرح سگے بھائی ہوتے ہیں، اور تم ایک دوسرے کی اسی طرح سے عزت کرو گے جس طرح سے سگے بہن بھائی ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، اور تمہیں ویسے ہی ایک دوسرے کا غم خوار، تمہیں غم گسار بنا دیا جس طرح سگے بھائی ایک دوسرے کے غم گسار ہوتے ہیں۔ اور بھائی بھائی کیسے؟ جیسے سگے بہن بھائی ہیں۔ قرآن کوئی بندہ کوئی گل کرے
تو بندہ کہتا ہے تو میرے پرا گل کر کے جائیں گا کتنے؟ سگی بہنوں کے لیے بھائی اپنی جان نہیں قربان کر دیتے، جب عزت پہ بات آتی ہے تو پھر بھائیوں سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا جس طرح سگے بہن بھائی ہو کے تم ایک دوسرے کی عزتوں کے رکھوالے ہو، ایک دوسرے کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلتے ہو، اے دنیا اے عالم کے مسلمانوں اسی طریقے سے ایک دوسرے کی عزت بھی تمہارے اوپر۔ پھر آگے چلیں ذرا، کتنا پیارا اسلوب ہے قرآن کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مؤمنون کے اندر ارشاد فرمایا آیت نمبر 1، قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے، بے شک فلاح پا گئے، کون؟ جو مومن ہے، بے شک مومن فلاح پا گئے، بے شک مومن کامیاب ہو گئے۔ اور اوپر کیا ارشاد فرمایا؟ بے شک مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اس کا مطلب ہے پہلے بھائی بھائی بننے ہیں، پھر ہم کامل مسلمان بنیں گے۔ پہلے بھائی چارہ، پہلے بردرہڈ ہے، جب اخوت آئے گی تو پھر ایمان آئے گا۔ اگر ہمارے اندر اخوت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہم مومن ہونے کے پیرامیٹر کے اوپر پورے نہیں اتر رہے، تو ہمیں پہلے بھائی بھائی بننا ہے۔ ترمذی کے اندر حدیث ہے، کتاب التفسیر کے اندر حدیث نمبر 3184، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے پاس مکھی کی بن بناہٹ جیسی آواز آتی تھی۔ فرمایا ایک دفعہ آثار وحی ظاہر ہوئے تو میں اسی جگہ پہ رکا رہا، میں انتظار کرتا رہا۔ جب وحی کے آثار ختم ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور آخر میں جا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر 10 آیات نازل ہوئیں جنہوں نے ان میں مذکور باتوں کو اپنا لیا، جس نے ان 10 آیات کے اندر جو خوبیاں بیان کی گئیں ان کو اڈاپٹ کر لیا، ان کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قد افلح المؤمنون یہاں سے لے کے 10ویں آیت کے آخر تک تلاوت فرمائی۔ یہ جو پہلی آیت ہے نا، اس میں ابھی مومنین کے وہ اوصاف بیان نہیں ہوئے جن کے سبب اس نے جنت میں جانا ہے، لیکن جہاں پہ ایک نقطے کی بات میں عرض کرتا ہوں، قد افلح المؤمنون، تحقیق جو مومن ہے وہ فلاح پا گیا۔ سب سے پہلے ریسٹرکشن لگا دی گئی، باقی باتیں اس کے بعد میں ہیں، کہ وہ نماز میں خشوع و خضوع کرنے والا ہو، وہ نمازوں میں گڑ گڑانے والا ہو، نمبر 2 وہ بےہودہ باتوں سے بچنے والا ہو، نمبر 3 وہ زکوٰۃ دینے والا ہو، نمبر 4 وہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہو، نمبر 5 وہ امانت میں خیانت نہ کرنے والا ہو، نمبر 6 وہ وعدہ خلافی کرنے والا نہ ہو، نمبر 7 وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہو۔ یہ 7 خوبیاں بیان کی کہ جس میں یہ 7 خوبیاں ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ تو مومن کون ہے؟ ہمارا دیکھیں جو دین ہے، جو ہمارا اسلام ہے، وہ مسلمان کو بھی ڈیفائن کرتا ہے اور وہ ایمان کو بھی ڈیفائن کرتا ہے۔ ہر چیز کی ڈیفینیشن، ہر چیز روزے روشن کی طرح ہمارے سامنے ہے۔ تو ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتا دیں کہ مومن کون ہوتا ہے۔ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ ہم کامیاب کب ہوں گے؟ وہ 7 اوصاف ہمارے اندر آئیں گے، لیکن کس وصف کے ساتھ، کس خوبی کے ساتھ وہ ہمارے اندر 7 وصف آئیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے جب ہم مومن ہوں گے۔ تو سنن نسائی کی حدیث 2562، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور اس کا درجہ صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، اور یہ حدیث بخاری کے اندر بھی 6026 نمبر پر موجود ہے۔ مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے جو ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں۔ آپ بلڈنگ دیکھ لیں، بلڈنگ کے ہر حصے کی اپنی اپنی امپورٹنس ہے۔ آپ بہت بڑی بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں، آپ کہیں جی ہم پلر نہیں بناتے، پلر کے بغیر بلڈنگ کیسے کھڑی کریں گے؟ آپ کہتے ہیں ہم اینٹیں لگاتے ہیں لیکن ہم اس کے اندر گارا نہیں استعمال کرتے، تو کیا دیوار جو ہے وہ بن سکے گی؟ دیوار کو ہوا کے جھونکے سے گر پڑے گی۔ دیوار کے اندر جب آپ لوگ بیم ڈالتے ہیں تو آپ اس میں سریا استعمال کرتے ہیں، سریا کے بغیر بیم کھڑا ہوگا؟ کیا سریا کے بغیر چھت کا لینٹر جو ہے وہ قائم رہ سکتا ہے؟ جس طرح بلڈنگ کے لیے ایک ایک جز کی ضرورت ہے نا، جیسے آپ کو سیمنٹ کی ضرورت ہے، آپ کو سریا کی ضرورت ہے، آپ کو اینٹوں کی ضرورت ہے، آپ کو ایک ماہر کاریگر کی ضرورت ہے بلڈنگ بنانے کے لیے، اسی طریقے سے اسلامی معاشرے کی دیوار قائم کرنے کے لیے، اسلامک جو سوسائٹیز ہیں اس کو قائم کرنے کے لیے ہر مسلمان کی، ہر فرد کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ دیوار سے مثال دے دی نا، دیوار میں اگر ایک اینٹ بھی نہ ہو وہ بڑی بدی سی محسوس ہوتی ہے۔ سوسائٹی کے اندر ایک بھی مسلمان کو حقوق نہیں مل رہے ہیں، وہ سوسائٹی ایک آئیڈیل سوسائٹی نہیں ہے۔ تو ہمیں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ بھائی چارے کی تعلیم دی جا رہی ہے، ہمیں اس کو دیکھنا ہے۔
ہمیں اس کی بنیادوں کو دیکھنا ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2627 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو محفوظ سمجھیں۔ یہ ہے مومن۔ اب اس کو آپ اپنے سامنے رکھ کے دیکھ لیں، اپنی ذات کو ایک طرف رکھیں اور پھر سوچیں کہ کیا ہم مسلمان کی، مومن کی اس ڈیفینیشن پہ پورا اترے ہیں کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں 1000 خطبے ایک طرف، 1000 تقریریں ایک طرف، سپیچز ایک طرف، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ایک طرف۔ لیکن اس حدیث پہ اگر ہم غور کریں نا تو شاید ہی ہم میں سے کوئی اس حدیث پر پورا اترتا ہو۔ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ ہم کسی کو مارتے تو نہیں ہیں، ہم نے کسی کے اوپر تشدد تو نہیں کیا، یہاں تو ہاتھ سے گلا دبا کے قتل کر دیا جاتا ہے، یہاں سے تو ہاتھ سے گولی چلتی ہے اور پورے خاندانوں کو اجاڑ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پہلی صف میں کھڑے ہو کے اعلان بھی کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، گواہی تو یہ دے رہے ہیں اللہ تو سب سے بڑا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم مومن تو کب تک نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے۔ ہم نعرے تو بڑے بلند کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی مومن ہی نہیں ہوگا، ہم سے بڑا کوئی مسلمان ہی نہیں ہوگا، اور زبان سے ہم دوسرے مسلمان کی غیبت اور چغلیاں کرتے ہیں۔ میں تو کئی لوگوں کو دیکھا وہ اپنی امام مسجد کی نعوذ باللہ غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، جن کے پیچھے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، ممبر رسول پہ بیٹھنے والے، واعظ و نصیحت کرنے والے خطیب کے بارے میں غیبتیں کرتے میں نے لوگوں کو سنا ہے۔ تو کیا ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ کیا 2 گھر کے فرد بیٹھے ہوں، کسی رشتہ دار کا ذکر چھڑے تو کیا ہم اس کی عزت کی پاسداری کرتے ہیں کہ اس کی عزت کو تار تار کر رہے ہیں؟ ہم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہماری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے۔ تو قد افلح المؤمنون کی ڈیفینیشن پہ ہم کب پورا اتریں گے؟ گھنٹہ 2 گھنٹہ تقریریں میں کہتا ہوں چھوڑ دیں، صرف اس حدیث کو پکڑ لیں کہ ہم نے نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دینی ہے، نہ ہم نے کسی کو اپنی زبان سے تکلیف، کسی کو گالی تو نہیں دی زندگی کے اندر، کسی کو برا بھلا تو نہیں کہا، کسی کو زبان سے دھمکیاں تو نہیں لگائیں، اگر لگائی ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور اس شخص سے جا کے معافی مانگ لیں، ورنہ قد افلح المؤمنون کی ڈیفینیشن میں ہم نہیں آتے۔ یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے۔ کسی کو ستائیں نہیں، کسی کو تنگ نہ کریں۔ بعض بار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ گلی میں آ رہا ہو نا، لوگ اس کے ڈر سے رستے بدل لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی اتنا برا شخص بھی ہوگا کہ جس کے ڈر سے لوگ اپنا رستہ ہی بدل رہے ہیں؟ یقین کریں اگر کوئی شخص ایسا ہے نا، وہ دنیا کا بدترین شخص ہوگا، وہ دنیا کا سب سے برا شخص ہوگا جس کو دیکھ کے لوگ اپنا رستہ بدل لیتے ہیں۔ اتنے برے نہ بنے، اگر ہم اتنے برے بن گئے نا تو یقین کریں پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نا جنت کا رستہ ہمارے لیے بدل دیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر سے جام کی توقع نہ رکھیے گا۔ تو قد افلح المؤمنون،